وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہوا ہم سبھی پہ یہ احسان تیرا، سنا ہم سبھی نے یہ قرآن تیرا۔ ہوا ہم سبھی پہ یہ قرآن ہوا ہم سبھی پہ یہ احسان تیرا، سنا ہم سبھی نے یہ قرآن تیرا۔ اور ہوا جب یہ نازل عرش بری سے، ہوا جب یہ نازل عرش بری سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہوا جب یہ نازل عرش بری سے، تھا میرے مولا یہ رمضان تیرا۔ ہوا جب یہ نازل عرش بری سے، تھا میرے مولا یہ رمضان تیرا۔ اور تمہیں رب کا پیارا بنائے گا قرآن، تمہیں رب کا پیارا بنائے گا قرآن، تمہیں نیک انسان بنائے گا قرآن، تمہیں رب کا پیارا بنائے گا قرآن، تمہیں نیک انسان بنائے گا قرآن۔ اور جہاں یار سب چھوڑ جائیں گے تجھ کو، وہیں پہ بھی یاری نبھائے گا قرآن۔ اور وہ پہنے گا محشر میں، وہ پہنے گا محشر میں تاج نورانی، وہ پہنے گا محشر میں تاج نورانی، جو بچے کو اپنے پڑھائے گا قرآن۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام حاضرین کرام، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی مصروفیات میں سے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ سب سے زیادہ پرخلوص دعوت اور محبت اور جس انداز سے ہمارا آج اکرام کیا، عزت کی، اگر دعویٰ کروں کہ سارے پروگرام تھے، سارے میزبانی قابل احترام تھے، لیکن آج کی میزبانی میں حد سے زیادہ اکرام کیا قرآن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تو الحمدللہ آج کے میزبانوں نے کیا ہے۔ مفتی عامر صاحب، اللہ پاک ان کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں ان کو فیس بک پہ سنتا تھا، یہ مجھے فیس بک پہ سنتے تھے۔ فیس بک ملاقات کا بھی بڑا ذریعہ تھا۔
تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے پھر آج ہمت فرمائی، راولپنڈی سے لے کر آئے۔ ان کی جو مسجد تھی وہاں دیکھ کے بھی دل خوشی ہوئی، عصر کے بعد وہاں بھی آپ حضرات سے کچھ گفتگو کی۔ اس طرح مولانا بلال مصطفیٰ عباسی صاحب ہمارے رفیق سفر ہیں، سفر علم کے۔ اس طرح قاری منصور عباسی صاحب بہت محبت سے رمضان میں میرے خیال میں دوسرا تیسرا ہی روزہ تھا، رابطہ کیا باقاعدہ، اور ہر ہفتے تقریباً یاد دہانی بھی کرواتے رہے، آج بھی۔ تو بہرکیف دلی خوشی بہت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو اس قرآن کے صدقے عزت نصیب فرما رہے۔ اللہ ہم سب کا حشر قیامت والے دن اس قرآن کے ساتھ فرمائے۔ قاری منصور صاحب سے میں نے پوچھا کتنی دیر بیان کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جتنی دیر آپ دیکھ لیں دوستوں کو۔ تو میں مفتی عبد الرحمن صاحب کی نعت سن رہا تھا، تو اس میں آپ حضرات کافی سست تھے، مجھے معلوم ہوا، کیونکہ بار بار ان کو بھی ضرورت پیش آ رہی تھی، سبحان اللہ کو، ماشاء اللہ کو، لیکن مجھے خطبے میں اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، آپ الحمدللہ باذوق لوگ ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم بھی مدرس لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ، کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نعت خواں ہے نہیں کہ میں یہ دعا دوں جڑا سبحان اللہ کہ اللہ کرے حج مدینے چلا جائے، جڑا سبحان اللہ کہ اللہ کرے اس سے وقت ہے پیلر نو طواف سمجھ کے جڑا طواف کرنا شروع کر دے، اللہ کرے بار صفا مروہ دی صحیح ہونے کرنا شروع کر دے۔ یہ نعت خانہ والی دعاواں مدرس بندے ہیں، ایک مرتبہ کہیں گے کہہ دیا فبیا، صدا لگائیں گے چلے جائیں گے۔ ابتدا کرتا ہوں، پہلے جمعے میں جمعے کے بعد مجھ سے ایک پروفیسر صاحب نے ایک سوال کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے ان کا سوال رکھتا ہوں۔ ان کو تو میں نے پینڈنگ میں ڈالا ہے، میں نے کہا کہ کبھی جواب دوں گا، لمبا جواب ہے، کسی جمعے پہ جواب دوں گا، لیکن آپ حضرات کو آج سوال بھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے مفتی صاحب بات یہ ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، یہ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی بیس آن کرو، ایکو بے شک کم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہوا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہتا سچا ہے، بات سمجھ نہیں لگتی، عقل میں بات نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کو آپ دیکھتے، وہ اس کلام کی طاقت کو، اس کے رعب کو، اس کے دبدبے کو برداشت نہ کرتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے رعب سے، اللہ کے جلال سے قرآن اگر پہاڑ پر آتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا، اور یہ کلام، اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال، اللہ نے آگے کہا ہوا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں، مثال ایسی ہے۔ اور دوسری جگہ مثال بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تیرا کیا کرنا چاہتا ہوں، بولو بولو، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ دیدار کے قابل تو نہیں ہو، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ مثال دی، کہا کہ پہاڑ ہے، دیدار تو نہیں کر سکتے، پہاڑ کو دیکھو، اس میں اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، کلام تو بہت بڑی تجلی ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن بہت بڑی تجلی ہے، جو شکر کرو اللہ نے مجھے اور آپ کو انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو نہیں ایسی چیز ملی، فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ لو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کھڑا ہو گیا تو سمجھ لو دیکھ لو گے، اگر پہاڑ ہی برداشت نہ کر سکا تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ وہی ہوا جب اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی، ہلکی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی، تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ دونوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ خدا کی تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، اتنی اس کی طاقت ہے۔ ایک اور طاقت قرآن کی بتاؤں، اللہ نے
قرآن کا تکلم کیا ہے، بات کی ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا ہے. کلیم اللہ اس لیے نہیں کہتے نا اللہ سے بات بہت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالباً جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پوچھا ہے موسیٰ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، جواب اتنا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوٹی ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھتا مفتی صاحب کدھر رہتے ہو؟ کہتے ہیں بارہکاؤں میں. بس آگے مجھے کہ میں بارہکاؤں میں رہتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. محبت میں تو کہیں گے سوال کا جواب نہیں بنتا. سوال جتنا ہے جواب اتنا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال ہی عصای، یہ لاٹھی ہے. جواب مکمل ہے جواب. لیکن آگے اور بات کرتے ہیں شوق میں، کہتے ہیں قال ہی عصای، یہ اللہ لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، اس سے سہارا بھی لے کر چلتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، اور اپنی جو بکریاں ہیں ان کے لیے درختوں سے پتے بھی توڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے اس سے کام کرتا ہوں. مسلمانوں بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ دیدار ہوا ہے اس امت کے عظیم مفکر جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے عقل کے نام سے. وہ سب عقل کی بات کر رہے تھے، میں بھی ذرا عقل کی طرف چل پڑا ہوں. میرا یہ کوئی موضوع نہیں تھا، نہ یہ میرا بیان تھا، نہ میری تیاری تھی. مفتی صاحب نے بات کی، میں نے کہا چلو اہل علم کا مجمع ہے، آپ سے ایسی سادی باتیں کر دو. سمجھ تو لگ رہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کو. امام غزالی وہ ہیں مولانا بلال مصطفیٰ صاحب، دنیا میں جب آپ تصوف کی ابتدا کریں دنیا کا ماہر حاذق عالم دین سب سے پہلے امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھنے کے لیے مطالعے کے لیے دیتا ہے کہ ادھر سے ابتدا کرو. امام غزالی کے علوم سے ابتدا کرتا ہے. امام غزالی کو زیارت ہوئی حضرت موسیٰ کی. امام غزالی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تسی بڑے قابل احترام ہو. پنجابی سمجھ لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، دل کرتا کبھی کبھی پنجابی بندہ پنجاب کا ہوئے بولے نہ پھرے نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پہ آئی جاتی ہے، پہاڑی بھی آتی ہے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام غزالی نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ سے تو اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو یہ تھا کہ یہ لاٹھی ہے. اتنی اضافی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاٹھی ہے، میں کیا اسے کہتا ہوں، اسے ٹیپ بھی لگاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. اس جواب کی کوئی ضرورت تھی؟ بولو، اہل علم بیٹھے ہو، اہل ادب بیٹھے ہو، پیغمبر کی امتی ہو، قرآن آپ کی الماریوں میں ہے، اللہ کرے سینے اور دل میں اتر گئے. قرآن کی شان دیکھو. فرمایا کہ جواب اتنا تھا یہ عصای، لاٹھی ہے. موسیٰ نے تکلم کر دیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا. مسلمانوں جواب دیا امام غزالی تمہیں کیا پتا، خدا کے کلام میں لطف اتنا تھا، محبت اتنی تھی، چاشنی اتنی تھی، سرور اتنا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا میری زبان بند نہیں ہوتی تھی، میں کہتا چلا گیا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا ایک جواب دینا یہ کئی جواب دینے کا لطف اتنا تھا. سوچو حضرت موسیٰ سے کتنا تکلم کیا ہے، لطف اتنا ہے. وقت کے نبی ہیں، کاش کہ تیرے اور میرے دل میں یہ بات اتر جائے. اتنا تکلم ہے، وقت کے عظیم المرتبہ پیغمبر اس سے لطف لے رہے ہیں. آج اللہ نے تجھے اور مجھے 30 پاروں کا کلام فری میں دیا ہوا ہے، تجھے اور مجھے لطف لینے کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں نا، میں فوراً نماز شروع کر دیتا ہوں. کیا شروع کر دیتا ہوں؟ ظاہر بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں. پھر کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر کہتا ہے ربنا لک الحمد. تو یہ بات کرتے ہیں. اور حضرت علی فرماتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ بھی تو مجھ سے بات کرے، وہ شانوں والا ہے، وہ مجھ سے بات کرے، کہتے تھے میں فوراً رب کا قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے تکلم فرما رہا ہے.
حضرت موسیٰ سے پوچھو اللہ کے کلام میں کتنا لطف ہے، آج اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو باہر کا میں سوال کر رہا تھا، سوال کیا تھا جی کہ اگر پہاڑ پر آتا تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ باہر میں اگر کچھ حضرات ہیں تو اندر آ جائیں، آ جائیں، اگر آپ کو گفتگو کا امید ہے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، آ جائیں، تشریف لیں، اندر تشریف لیں۔ آپ بڑے جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت عزت نصیب فرمائے۔ میں بھی اس لیے گفتگو سادی سادی کر رہا ہوں، والے خطیبانہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، سوال اس کا یہ تھا کہاں ننا منا بچہ پہاڑ سے ہر اعتبار سے کمزور ہے، شان کے اعتبار سے نہیں، ظاہری طور پر کمزور ہے، بچے کا دل اتنا ہے، پہاڑ سے دل کے اعتبار سے بھی کمزور، قد و قامت کے اعتبار سے بھی کون مضبوط ہے؟ پہاڑ مضبوط ہے، انسان کیا ہے؟ کمزور۔ مضبوطی اور صلابت کے اعتبار سے کون مضبوط ہے؟ پہاڑ۔ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ پر آتا برداشت نہ کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ننھے منھے حافظ قرآن بچے قرآن کے بار کو کیسے برداشت کیے؟ سوال سمجھ لگا کہ نہیں سمجھ لگا؟ اس کا جواب کو جواب دیتے ہیں، بس اس کے بعد بات ختم۔ کتنی تقریر ہے انشاءاللہ۔ جواب دیا میں نے، ان کا بات یہ ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے الحمدللہ کوئی بھی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، ہر چیز کا ہمارے بزرگوں نے جواب دیا۔ جواب بڑا سائنسی سا آسان سا جواب دیا، کہا جواب یہ ہے جب کوئی چیز براہ راست آتی ہے اس کا روب بہت زیادہ ہوتا ہے، جب وہی چیز کسی ذریعے کسی واسطے سے ٹرانسفر ہو کر آگے آتی ہے تو وہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ڈیم ہے نا، ڈیم، اس کا پانی ڈائریکٹ کھولو تو سیلاب آ جائے، کئی کئی بستیاں تباہ و برباد کر کے چلے جائیں، لیکن اس روب کو، اس دبدبے کو، اس شدت کو انہوں نے باندھے ہوئے بند۔ کیا باندھے ہوئے؟ بند۔ وہی پانی ڈائریکٹ آئے تباہ و برباد کر دے، وہی پانی ان سے ٹکرا کے آہستہ آہستہ آئے تو وہ آرام سے نکلتا ہے، ڈیم کی بجلی بھی بنتی ہے 100 واسطے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، دن کے وقت سورج کی روشنی، میں اور آپ دن کے وقت 12 بجے، جون کا موسم ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے یا چاند سے لیتا ہے؟ اپنی روشنی ہے، میں اور آپ لے رہے ہیں، سورج کی روشنی قابل برداشت ہے یا ناقابل برداشت ہے؟ ناقابل برداشت ہے، ہم فوراً اندر آ جاتے ہیں۔ اب سورج نے روشنی دی ہے براہ راست، معلوم یہ کہ براہ راست شدت زیادہ ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اب وہی سورج گرمیوں میں رات کو اپنی روشنی کس کو ٹرانسفر کرتا ہے؟ چاند کو۔ رات کو 12 بجے اسی چاند کی روشنی جو در حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے، وہ قابل برداشت ہے۔ تو بات سمجھ لگی کہ ایک چیز جب براہ راست آئی تو ناقابل برداشت، جب کسی واسطے سے آئی تو ناقابل برداشت۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے اس کلام کو شان اتنی ہی عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ پر آتا پہاڑ برداشت نہ کرتے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، آسمانوں سے پوچھا وہ برداشت نہ کر سکے، زمین سے پوچھا وہ برداشت نہ کر سکی، چرند پرند جتنے بھی سب کچھ، یہ شجر و حجر سب سے پوچھا، سب برداشت نہ کر سکے۔ ہوا کیا؟ اللہ احکم الحاکمین نے اتنی شدت والے کلام کا انتخاب جو کیا ہے وہ میرے محمد کے قلب اطہر کا کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین اس سے لائے ہیں، محمد تیرے دل پر لائے ہیں۔ ساری قرآن کی تکلیف، ساری قرآن کی شدت، سارے قرآن کا جلال، سارے قرآن کا روح، سارے قرآن کا دبدبا میرے محمد کے قلب اطہر نے برداشت کیا ہے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو دو۔ میں کہتا ہوں پہلی وحی پر غور کر لو، حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، صرف 5 آیات لائے تھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات لائے تھے، قلب محمد پر براہ راست وہ 5 آیات آئی تھی۔ میرے پیغمبر کی حالت یہ تھی، حضرت خدیجہ کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اوڑھ دو، اس لیے انی خشیت والا نفسی، مجھے اپنے آپ کا خوف ہے۔ میں مفسرین سے پوچھتا ہوں وہ خوف کس کا تھا؟ آیا فرشتے کا خوف تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ محدثین بتاتے ہیں حضرت جبرائیل کی زیارت پہلے بھی تنہائی میں ہوتی تھی، وہ 5 آیات قرآن کی جو ڈائریکٹ آئی ہیں، براہ راست آئی ہیں، قلب محمد پر آئی ہیں، میرے پیغمبر کے سینے نے سوچو
کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے اس کے روب اور دبدبے کو میرے پیغمبر نے برداشت کیا ہوگا، اپنی جان کا خوف۔ اب آئیے احسان محمد کی طرف۔ قرآن بڑی شان والا ہے، ساری تکلیف میرے محمد نے اپنے سینے میں برداشت کر کے آگے حضرت ابو بکر کو دی۔ ابو بکر کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا، محمد کے قلب کے واسطے سے حضرت عمر کو قرآن ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ حضرت عثمان کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ حضرت علی کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ ابی ابن کعب کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ جمیع صحابہ کرام کو قلب محمد کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوا، سب کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ تبع تابعین کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ زعماء امت، علماء امت، قراء امت کو ملا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ یہاں پر قاری صاحب نے پڑھا، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں، تم مدینہ جاتے ہو محمد کے فیضان کو دیکھنے کے لیے، مدینہ جاتے ہو میرے پیغمبر کی یاداشت کو دیکھنے کے لیے، مدینہ جاتے ہو محمد عربی کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے، مدینہ جاتے ہو ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے جن پہاڑوں پر میرے محمد عربی نے اپنے قدم لگائے تھے، ان گلیوں کی زیارت کرنے کے لیے جن گلیوں میں میرے محمد جاتے تھے، فیضان محمد کے لیے وہاں جاتے ہو۔ آؤ ان مدارس کی طرف، آؤ ان مساجد کی طرف، آؤ ان قراء اور علماء کی طرف۔ خدا کی قسم ایک ایک قاری جب پڑھتا ہے میرے محمد کے قلب کا فیضان لے کر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ فیضان محمد ہے، یہ فیضان محمد ہے۔ ساری تکلیف میرے پیغمبر نے برداشت کی ہے، آج میرے اور تیرے لیے پڑھنا آسان ہو گیا، ورنہ ہے قرآن بڑی شانوں والا۔ ایک اور بھی دلیل دیتا ہوں، صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین موجود ہوتے، اچانک آپ کے جسم پر پسینہ آتا۔ سوال یہ وہ پسینہ کس کا تھا، وہ بار کس کا تھا، وہ روب کس کا تھا؟ وہ وہی قرآن کا براہ راست تھا جو میرے محمد کے دل پہ تھا۔ آج یہ امت میرے محمد کے احسان کو بھول گئی ہے، اپنے نبی کے احسان کو بھول گئی ہے۔ سوچو 30 پارے جب قلب محمد پر اترے ہوں گے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے پیغمبر کو، کس کس موڑ پر ہم اپنے نبی کے احسان کو بھول جائیں۔ آج میرے پیغمبر کا احسان ہے، قرآن عام بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے، قاری کے لیے پڑھنا آسان ہے، میرے اور تیرے لیے پڑھنا آسان ہے۔ اس لیے اس قرآن کی قدر کرو۔ یہ قرآن کریم بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ آج ہمارے مابین موجود ہے، تو جواب اس کا یہی ہے کہ قرآن ہے بڑی شانوں والا۔ اگر ڈائریکٹ آتا آج میں اور تو اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہ کرتے۔ احسان فرمایا وقت کے نبی نے، اور ہمارے محمد کا احسان ہی بہت ہے، ہمارے نبی کا احسان ہی بہت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان فیضان محمد سے آج الحمدللہ پوری امت کے لیے رب کا قرآن پڑھنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نظر نظر کا درود پہنچے، نفس نفس کا سلام پہنچے، رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے موصل کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، تو ایسے موصل کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ اے لوگو اس قرآن کی قدر کر لو، ورنہ امت نے اس قرآن کی بدر کے بہت زیادہ قدر کی ہے۔ محمد بغدادی رحمت اللہ کی تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے ہوش سنبھالا، میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں،
میری اماں جان ایک دن مجھے کہنے لگی محمد تیرے ابو کی ایک خواہش تھی، میری بھی ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ تو اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے۔ میں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے میں قرآن کو حفظ کر لوں گا۔ وہ پہلا زمانہ تھا جب قافلے جایا کرتے تھے، اس وقت کے حافظ قرآن قاری قرآن کو حفظ کی تعلیم کے درمیان چھٹی نہیں ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ غربت کے عالم میں ہر روز لوگوں کے در کے کام کاج کرتی، رات کے وقت جو پیسے ملتے ان کا آٹا خریدتی، آٹا گون کے روٹیاں پکا کر چھت پہ خوش کرنے کے لیے رکھ دیتی، کیونکہ اس وقت کے مدارس میں کھانے پینے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، رہائش کا انتظام نہیں۔ آج تو اور میں رب کی تازی نعمتیں کھا کر اس قرآن کی نہ قدری کر رہے ہیں، تیرے اور میرے پاس قرآن کھولنے کا وقت نہیں، لیکن دیکھو امت نے اس قرآن کی کیسی قدر کی ہے۔ سکی مانگ ہے، ایک لخت جگر ہے، 7 سال یا 6 سال کا بچہ، اس کے لیے ماں سوکھی روٹیاں پکا رہی ہے۔ آج جن سوکھی روٹیوں کو تو اور میں باہر ضائع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں روٹیاں پکانا شروع ہوگی، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں ایک دن صدا لگ گئی ان قریب قافلہ بغداد جانے والا ہے، جس نے قافلے کے ساتھ جانا ہے وہ تیاری پکڑ لے۔ میری اماں جان مجھے کہنے لگی محمد میری یہ خواہش ہے، وہ یہ کہ تو قرآن کا حفظ کرے، جاؤ بغداد مدرسے میں اس قافلے کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جب میری اماں مجھے رخصت کرنے لگی، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اماں جان خود ہی روتی ہو، خود ہی آپ مجھ سے جدا کر رہی ہو اور خود ہی رو رہی ہو، اگر اتنا آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرو۔ میری ماں کہنے لگی محمد میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو بغداد جا رہا ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں جب تو قرآن کا حفظ کر کے لائے گا پتہ نہیں تیری ماں یہ دیدار کرنے والی زندہ ہوگی یا موت کی آغوش میں چلی گئی ہوگی۔ میں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے میں قرآن کریم کے حفظ کر کے لے کے آپ کے خواہشات کی تکمیل کروں گا۔ ننا منا بچہ، ماں نے 200 روٹیاں توڑے میں پیک کر کے بچے کے کندھے پر رکھ کر روانہ کر دیا۔ لوگوں کس لیے قرآن کی محبت میں، کس لیے قرآن کے عشق میں، کس لیے قرآن کے دیدار میں، قرآن کے حفظ کی خاطر کہتے ہیں میں بغداد چلا گیا، قاری صاحب کے پاس حفظ میں داخلہ لیا، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز عصر کے بعد اپنی ماں کا دیا ہوا وہ توڑا کھولتا، اس میں سے آدھی خشک روٹی نکالتا، دریائے فرات کے کنارے اسے لے جاتا، اتنی دیر روٹی کے ٹکڑے کو بھگو کر رکھا جتنی دیر وہ ٹکڑا نرم نہ ہو جاتا۔ جب وہ ٹکڑا نرم ہو جاتا میں کھا لیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، میں کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانے کے لیے آدھی روٹی تو دی ہے، پینے کے لیے دریا فرات کا وہ شوربہ عطا فرمایا جو قیامت تک کبھی خشک نہیں ہوگا۔ آج تو اور میں رب کی تازی نعمتیں کھا کر نہ شکری کرتے ہیں، تازہ کھانا کھا کر قرآن کی طرف نہیں آتے، صحیح اعضاء کی سلامتی کے ساتھ قرآن سننے کے لیے نہیں آتے۔ ننا منا بچہ آدھا روٹی کا ٹکڑا کھا کر پانی پی کر قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ماں کے توشے سے روٹیاں نکال کر میں کھا کر قرآن کا حافظ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا، قاری صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے محمد جاؤ اپنی ماں کو جا کر بتاؤ یہ خوشخبری سناؤ، کیونکہ تم اپنی ماں کے اکیلے اکلوتے لگتے جگر ہو، تمہارے والد بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تمہاری ماں تمہارے انتظار میں ہوگی۔ 2 سال کے بعد کہتے ہیں میں قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ، قرآن کی دولت کے ساتھ، قرآن کے اس جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اپنے علاقے میں آیا، اپنے گھر کے سامنے پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر سے میری ماں نے کوئی آواز نہیں دی، دوسری دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، تیسری دستک دی، اندر سے پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ اتنے میں ساتھ والے گھر سے ایک بڑھیاں نکلی، مجھے کہنے لگی محمد آ جا، آج کے بعد تو میرا بیٹا بن جا،
کیونکہ تیری ماں اس حسرت کو لے کر، اس خواہش کو لے کر اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں میں رونے لگ پڑا، میں نے کہا بڑھیا اس وقت تک تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تو مجھے میرے ماں باپ کی قبر کی زیارت نہ کروا دے۔ کہتے ہیں وہ بڑھیا مجھے میرے ماں باپ کی قبر پر لے گئی، میں نے قبر پر جا کر دعا کی، میں نے کہا اللہ ایک میرے ماں باپ کی خواہش تھی، ایک میرے ماں باپ کی تمنا تھی، ایک میرے ماں باپ کی دعا تھی، ایک میرے ماں باپ کی آرزو تھی جو تو نے پوری کر دی، وہ یہ تھی کہ میں قرآن کریم کا حافظ بن جاؤں۔ میں نے چھوٹی عمر میں ماں کی جدائی، ماں نے میری جدائی برداشت کی، میں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اللہ آج میری ایک خواہش ہے، میری بھی ایک دعا اور تمنا ہے، وہ یہ کہ تو اس قرآن کے صدقے میرے والدین کریمین کی مغفرت فرما دے۔ دوستو اس قرآن سے ہٹ کر، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کا واسطہ تو اور میں قبر میں دے سکیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب نہیں جس کا واسطہ ہم حشر میں دے سکیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو میرے پیغمبر کے قلب اطہر سے زیادہ، قلب اطہر میں قرآن سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ قرآن بڑی شانوں والا ہے، اس قرآن کا واسطہ دے کر کہتے ہیں میں نے دعا کی، رات کا وقت ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے والدین جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں محمد وہ قرآن جس کو تو بغداد سے حفظ کر کے لایا تھا، اللہ نے اس کلام کے صدقے ہم دونوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اس لیے ہماری طرف کے بزرگوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ حق دی راہ دکھلاوے جیڑا اینو سینے لاوے اوے سیدھا جنت لے جاوے۔ ساؤنڈ والے میرے بھائی تھوڑی بے سر ایکو کھول دو، گلا تنگ کر رہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ ہن ٹھیک ہے، حق دی راہ دکھلاوے جیڑا اینو سینے لاوے اوے سیدھا جنت لے جاوے۔ تے ککھ سواد نام مصری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں قرآن دیاں مٹھیاں۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے تاکہ میٹھی بات کروں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں مجھے بھیجنے والا وہ ہے جو کائنات کا مالک ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، شجر و حجر آسمان اور زمین پر جس کی بادشاہی ہے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا اوے
کوئی کسے میدان نہ ہردا آج قرآن کی میٹھی باتوں کی طرف قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا تو کس پر آیا ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں قلب محمد پر آیا ہوں جو تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے ادھر بھی شاعر بول اٹھا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے باروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں یہاں پر میں اپنے ذوق کے مطابق بات کر رہا ہوں ساتھ دو کے تو آگے چلتا رہوں گا ورنہ بات ادھر ختم کر دوں گا کیونکہ مترنم انداز میں ہمارا زور بھی لگتا ہے پنکھے کی ہوا بھی گلا خراب کرتی ہے ذوق والے بنو تو میں اپنے گلے پہ مشقت برداشت کر کے بات ختم کرتا ہوں قرآن کہتا ہے میں جس پر آیا ہوں وہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جے ذوق ہوئے تو اس آیت کا بھی ترجمہ کرنا پنجابی مولا بلال مصطفیٰ صاحب کرنا سنو شاعر لکھتا ہے کرم بن کے سونا اللہ دا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کسے شہدا بھی تھے سایہ نہ ہوندا کرم بن کے سونا تے سانو گناہاں دی تپ مار دے دی اس میں کوئی شک نہیں میرے پیغمبر کی رحمتوں کے صدقے اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ستاری والا معاملہ فرمایا تے سانو گناہاں دی تپ مار دے دی آقا جے تیری رحمت دا سایہ نہ ہوندا آقا جے تیری رحمت دا سایہ نہ ہوندا تو قرآن کہتا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں عارف کھڑی کا کلام پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کک سواد نام مصری اندر تے کھنڈائی چکھ ڈٹھی اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں قرآن دیاں مٹھیاں. اہل دل کا مجمع میاں صاحب کی بات توجہ سے سماعت فرمائے. کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے جزاک اللہ. کیونکہ تمہیں بھی پتہ میرا زور اتنے لگ رہا ہے، پیسے بھی اتنے دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کچھ بات اللہ کو سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے، تمہیں سمجھ لگ گئی ہے میرا چہرہ دیکھ کے نا کہ زور ادھر نہیں لگ رہا ہے. 10 راتوں سے میں مسلسل بول رہا ہوں، زور لگ رہا ہے، لیکن میں الحمدللہ آپ کے اخلاص کو بالکل نہیں روکنا چاہتا. آپ کے اخلاص کی قیمت اللہ دے گا، لیکن میں تھوڑی بہت بولی لگا رہا ہوں. ککھ سواد نہ، بلکہ نہیں، اگلے شعر پہ میاں صاحب کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیراں، کیونکہ جتن دا ملک کوئی نہیں پینا تے ہارن دا مل ہیرا. میاں صاحب کہتے ہیں جوانوں تم شرط لگاتے ہو، تم کرکٹ کھیلتے ہو، والی بال، سب کچھ جیتنے کے لیے کھیلتے ہو. دنیا میں کچھ کھیل ہارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں، ماں باپ کے آگے جیتنے میں عزت ہے یا ہارنے میں؟ بولو بولو شاباش. میرے پیغمبر کی سنتوں کے آگے جیتنے میں عزت ہے یا ہارنے میں؟ بولو بولو. قرآن کے آگے جیتنے میں عزت ہے یا ہارنے میں عزت ہے؟ اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہار جایا کرو جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیراں، کیونکہ جتن دا ملک کوئی نہیں پینا تے ہارن دا مل ہیرا. تے زیرا زبرام شدام مردام شان تیری بچ آئیاں، آمانو کوئی خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان بایاں، اعمالو کانو خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضان پایاں. میرے کوئی پتہ نہیں دوبارہ چکر لگے یا نہ لگے، تسی مینوں ایتھے بلاؤ یا نہ بلاؤ. تسی یہ نہ کہ مفتی صاحب ٹرکا کے جنہیں دوبارہ بارہ کہو دی دھرتی تے قدم نہ رکھنا کیوں نہیں مفتی عمر عباسی صاحب. اس لیے میں آخری شعر پڑھتا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں لو یار حوالے رب دے اوے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے
اس دن عید مبارک ہو سی میرے پاس یہ فرمائش آئی ہے، اسی کو ذرا اس کا ترجمہ ایک اور پنجابی شاعر جو ہمارے مفتی نجم صاحب بھی جوانی میں فوت ہو گئے، ان کی یاد میں چلو اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، کیونکہ آج کل دے جوانوں دی یاری دوستی مفتی صاحب بڑا دھوکہ دینی ہے نا، کٹھا برساں، ٹھیک ہے نا، کٹھا جیساں، لیکن شاعر کہتا ہے سب بکواس فراڈ جھوٹ ہے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجو ناوی بازیاں ہاریاں نے، جڑے رہ نہیں سی سکدے دید بنا، اجو ناوی باریاں ماریاں نے، جڑے رہ نہیں سی سکدے دید بنا، اجو ناوی باریاں ماریاں نے، تے جدو خزان چمن وچ بال کھولے، سونے والے اللہ تیری زندگی لمبی کرے، جے تھوڑی آواز اور کھول دوے تے میرے واسطے مزید آسانی۔ جدو خزان چمن وچ کھانے جائے شاباش کھولیا کرو جی آواز تھوڑی، اللہ انشاءاللہ کاروبار چلسی ہے۔ جدو خزان چمن وچ بال کھولے، پنچھی اڑ گئے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، اے محمد بوٹیا اے چٹھائی جگ سارا، اس قرآن دیا سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا اے چٹھائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش نہل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے پھل چلیا، کوئی بن گیا مقصد آمن دلا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتے ہر کوئی فرید مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، محمد بوٹیا اے چٹھا دی جگ سارا، اس قرآن دیا سچیاں یاریاں نے، لے حوالے رب دے اے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملیں گے۔ آخر میں دعا کر دیا سب نے آمین کہنا، پھر ذکر میرے ساتھ کرنا ہے، اس کے بعد بات کرم میاں صاحب آخر میں کہتے ہیں ہووے نصیب نبی دا کلمہ، سارے چوان نہ رکھو اور چوان نہ رکھو، ہووے نصیب نبی دا کلمہ، تے دین قبول
محمد لا الہ الا اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد. اللہ نے ٹھیک کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واقعتاً اس کلام کا بار اتنا تھا پہاڑ برداشت نہ کر سکتے. اللہ نے احسان فرمایا میرے محمد نے احسان فرمایا میرے اور تیرے لیے قرآن کا پڑھنا آسان کر دیا. مسلمانوں رمضان کی چند گھڑیاں رمضان کی بہار قرآن کے ساتھ ہے. آج یہ قرآن مظلوم ہے. آج ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اس قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں, اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ کلام بڑی عزتوں والا کلام ہے, بڑی شانوں والا کلام ہے, بڑے رتبوں والا کلام ہے. بڑے بڑے کبار صحابہ بڑے بڑے کبار تابعین جب اس کلام کو کھولتے بے ہوش ہو جاتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کی چند یہ جو بہاریں رہ گئی ہیں ان میں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میرے محمد کا جو فیضان ہے ان مساجد کی صورت میں, ان مدارس کی صورت میں, ان قرآن کرام کے سینوں میں بسے ہوئے قرآن کی صورت میں اللہ ہمیں اس فیضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حشر بھی قرآن والوں کے ساتھ فرمائے. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, بطور تحفے کی حدیث دے کے جا رہا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی والد اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کا فقط ارادہ کرتا ہے, کوئی کتاب دنیا کتنی بڑی دولت والی نہیں, ابھی صرف ارادہ کرتا ہے ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم كتب له برات الصبي وليبوي وللمعلم. بچے کو اس کا والد انگلی پکڑ کے قاری صاحب کے پاس لاتا ہے, ابھی نورانی قاعدہ بھی شروع نہیں ہے. قاری صاحب اتنا کہتے ہیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. میرے پیغمبر نے فرمایا جب بچہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ نے اس میرے کلام کو اس قرآن کو شان اتنی دی ہے. فقط بسم اللہ کی ابتدا سے اللہ کریم اس بچے کے لیے, اس کی اماں اس کے ابا جان کے لیے, اس کے قاری صاحب استاد کے لیے جہنم سے برات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس لیے رمضان کی چند گھڑیاں قدر کرو, قدر کرو. یہ قرآن بڑی شانوں والا ہے, بڑی عزتوں والا ہے, بڑے رتبے والا ہے. تو بات میری یہی ہے کہ ہے عزت والا کلام ڈائریکٹ آتا برداشت نہ کرتے. قاری قرآن ہمارے اس لیے سلسلے میں مولانا عامر صاحب کو پتہ ہے ہم اکثر کہتے ہیں درود شریف کی کثرت کیا کرو. قاری قرآن تو درود شریف کی کثرت زیادہ کیا کر. جب کبھی قرآن کھولو نا دل کی سختی دور کر کے خدا کے لیے ایک مرتبہ سوچا کرو اللہ یہ وہ کلام ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے, اللہ تو نے میرے نبی کے صدقے آسان کر دیا ہے, میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں. پہلے بھی پڑھا کرو آخر میں پڑھا کرو. جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب جو اپنے سفر کے باوجود نے مجھے بتایا کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی ساتھی گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے, ترنوں سے گفتگو کرنا ایسے بار بار کہہ رہے نا زور لگتا ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ایک ساتھی تھے ہمارے بھی وہ ساتھی تھے مفتی میڈم صاحب, پچھلے دنوں یہاں کشمیر آئی ہوئی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی مولانا بلال مصطفیٰ صاحب مفتی زین العابدین صاحب ان کے وہاں سبق تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے,
انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنہیں نبودر روڈ کے اوپر ہم نے اکٹھا